مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں اور باسعادت لمحے، برکت لمحے کتنی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اس کا احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور جو اس کی قدر کو جانتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح تیزی سے یہ مہینہ گزر گیا ہے یا گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے ہی ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں۔ کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اتنے سال جو گزر گئے وہ ایک مہینے کے برابر ہیں، یا ایک مہینہ جو گزر گیا وہ کبھی یوں لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے برابر تھا یا اس سے بھی کم تھا۔ تو زندگیاں بہت مختصر ہیں اور بالآخر قیامت کے دن ہم اس نتیجے پہ ہی پہنچنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب لگائیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ دنیا میں کتنی دیر رہ کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے بس ایک ہی دن ہم رہ کے آئے ہیں۔ تو یوں ہی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہمیں ان کی قصر کا یا ان کے اختصار کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں عمل کی طرف لاتی ہے، محنت کی طرف لاتی ہے کہ ان مواقع کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی وہ شاندار اور اعلیٰ اخلاق کے اوپر تھی، بلکہ اخلاق کا تو درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو تکمیل اخلاق کے لیے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل ہو گئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اعلیٰ ترین تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جو اخلاق صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے ان میں ایک اعلیٰ اخلاق ایثار کا اخلاق بھی ہے۔ ایثار کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی وہ صورتیں کیا ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کے درمیان نظر آتی ہیں، اور یہ اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے موانع کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ایسی بہت سی باتوں کے بارے میں ہم اپنے اس پروگرام میں تذکرہ کریں گے۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں محترم عبدالقیوم عبدالستار صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب اس پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم میاں عتیق الرحمان صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، بہت سے پروگرامات میں آپ ان کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ ایثار اور قربانی کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ایثار کس کو کہتے ہیں، ہے کیا چیز، تاکہ پہلے سمجھ آئے کہ کس چیز کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی ارشاد فرمایا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ ایثار اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جی۔ ایک اخلاق تو یہ ہے کہ آپ کسی سے خندہ پیشانی سے ملیں، مسکرا کر بات کریں، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں شامل ہوتی ہیں۔ جی۔ ایثار کا مطلب یہ ہے
کہ جب آپ خود ضرورت مند ہوں، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے سامنے کوئی دوسرا شخص ایسا بھی ہے وہ بھی اسی چیز کا ہی ضرورت مند ہے. اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کے سامنے کوئی دوسرا شخص ایسا نظر آیا ہے اسے جو بھوک سے تڑپ رہا ہے، صحیح. تو اپنا کھانا یا جو کچھ بھی اس کے پاس کھانے کو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ اسے دے دے، خود بھوک برداشت کر لے، مشقت برداشت کر لے، اور کسی دوسرے شخص کی بھوک، مشقت اور پریشانی اس سے دیکھی نہ جائے. تو کسی کی مشقت میں کوئی ایسا تنگ دست آدمی کہ وہ خود ضرورت مند ہے لیکن کسی کو دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور بڑی خوشی سے اسے دے دیتا ہے، اسی چیز کو ایثار کہتے ہیں. صحیح. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس طرح سے تربیت فرمائی ہے اس میں ہمیں اس کے بہت سے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. جی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تو ایک غیر مرئی مخلوق کو دیکھنے کی وجہ سے آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی، آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو جن الفاظ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کو حوصلہ دیا، وہ سننے والے ہیں. جی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے اِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ جی. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. صحیح. کہ آپ تو جو ہے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. صحیح. اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اسے کما کر دیتے ہیں، اگر کوئی مشقت میں ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی مشکل کو دور کیا جائے. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ نے بیان کی. اچھا، بڑی خوبصورت بات کہ اسی طرح کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے شاگرد اور آپ کے صحابی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، جب انہیں مکہ میں مجبور کر دیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، تو وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک قبیلے کا سردار انہیں ملا. اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اہل مکہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے کہا اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی جو وہی الفاظ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم کے لیے استعمال فرمائے تھے، بولے تھے کہ اِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ تو لوگوں کو کما کر کھلانے والے ہیں، جن کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ ان کی مشکلات کو دور کرنے میں، مشکلات میں ان کی معاونت کرنے میں آپ پیش ہوتے ہیں. آپ جیسے شخص کو یہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو بہرحال یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی، ان میں یہ چیز شامل تھی کہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر، کسی کی مشقت کو دیکھ کر اپنی جو سہولت اور آسانی ہے اسے قربان کر کے اس کی مشقت کو دور کر دیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دے دیا کہ ما بین جبلین، کہ جتنا دو پہاڑوں کے درمیان میں نا کتنا بکریاں سما جاتی ہیں. تو اتنا بڑا ریوڑ جو ہے بکریوں کا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دیا. جب وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا تو اس نے انہیں جا کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی بکریاں دی ہیں کہ ہاں جی، کہ سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی کہ اسلمو، اسلام قبول کر لو. اور وجہ کیا بتائی
کہ اسلام کے جو پیغمبر اسلام ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ جب وہ کسی کو نوازتے ہیں، جب وہ کسی کی مدد کرنے پہ آتے ہیں تو اس چیز سے وہ نہیں ڈرتے کہ میں اسے دے رہا ہوں میرے پاس کچھ باقی بچے گا یا نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں، قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوۃ حسنہ، یقیناً محترم یا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت ساری مثالیں ہیں ایثار کی، قربانی کی، دوسرے کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کی۔ دونوں محتاج ہیں لیکن آدمی اپنی محتاجی کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں اس کی محتاجی دور ہو جائے، میری محتاجی نہ بھی دور ہو تو خیر۔ تو اس حوالے سے آپ چند مثالیں پیش کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ بہت شکریہ عاطف صاحب۔ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے محترم عبدالقیوم صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت بھی تھے، اور یہ ایثار، یہ رحمت کا ایسے سمجھ لیں ایک حصہ سمجھ لیں اسے، کہ جس کا دل رحم ہو، جو رحمت والا ہو، ایثار اس کے کردار کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایثار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا بھی حصہ تھا، اور پھر جن کی آپ نے تربیت فرمائی ان کا بھی حصہ تھا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کو دیکھیں تو ایک بار آپ کو ایک چادر گفٹ ملی، آپ کو دی گئی، آپ کو ضرورت بھی تھی۔ اچھا، آپ گئے گھر، آپ وہ اوڑھ کے باہر تشریف لے آئے، اچھا آپ کو وہ اچھی بھی لگ رہی تھی اور آپ ضرورت مند بھی تھے، کیونکہ آپ اپنے پاس کچھ چیزیں رکھتے نہیں تھے، جو آئی وہ تقسیم کر دیں۔ تو وہ ایک چادر لے کے باہر آئے، اچھی لگی، تو ایک صحابی آپ کے ساتھی، انہوں نے آپ کی وہ چادر دیکھی تو کہا جی کہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ایثار کا مطلب یہ ہے نا کہ جو خود ضرورت مند ہو، جیسا کہ عبدالقیوم صاحب نے بتایا، لیکن وہ اپنی ضرورت نیچے رکھے اور دوسرے کی ضرورت جو ہے وہ پورا کرے، مقدم کرے۔ آپ دیکھیے یہاں پر انہوں نے مانگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری اور اپنے اس دوست کو، اپنے اس ساتھی کو، اپنے اس صحابی کو دے دی۔ اب ظاہر ہے کہ ساتھی جب ہوتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے استاد تھے، سب کے معلم تھے، سب کے بڑے تھے، تو جب وہ آپس میں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ کو ضرورت بھی تھی، آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور چیز بھی آپ رکھتے نہیں ہیں، تو یہ آپ کو اچھی بھی لگی تھی، جچی تھی، تو آپ نے کیوں مانگی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس لیے مانگی کہ میں اسے اپنا کفن بنا لوں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر محبت اور خواہش ہے، محبت اور خواہش میں ضرورت شاید انہیں شاید اس قدر ضرورت نہ ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہونے کے باوجود آپ نے اپنے ساتھی نے جب ایک چیز مانگی تو آپ نے دے دی۔ اور پھر دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول ہی یہ تھا کہ آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آئے، مہمان آئے باہر سے، آؤٹ آف دا سٹی، تو آپ اپنے صحابہ کرام میں جلوہ افروز تھے، تو اب جب وہ آئے تو آپ نے اس کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، اب ظاہر ہے کہ آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 دن جو ہے وہ جو یہ پکا ہوتا کھانا ہوتا ہے یہ تناول نہیں فرمایا، تو یعنی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ وقت بھی ایسا تھا جب مہمان آیا کہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے اپنے جو گھر تھے جتنے سب میں پتہ کروایا، ہاں جی کہیں ہے کچھ، تو کہیں کچھ نہیں تھا۔ تو پھر دیکھیے آپ کہ آپ نے وہاں پر اپنے صحابہ سے جو ہے وہ کہا کہ کوئی ہے جو میرے اس مہمان کی آج مہمان نوازی کرے، مہمان نوازی کرے۔ اب دیکھیے ذرا کہ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں نشاور کر دیں، اپنے مال جو ہے وہ نشاور کر دیں۔ اب دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے کسی سے نہیں کہا، حالانکہ ضرورت مند تھے۔ آپ نے جو آپ کا مہمان آیا
مہمان اس کی مہمان نوازی کے لیے آپ نے کہا. اور پھر وہاں پر کردار دیکھیے صحابہ کرام کا جن کی آپ نے تربیت فرمائی. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے حوالے سے سنا تو انہوں نے اپنے گھر جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. تو آگے سے پھر جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی اسلام کی ایک نامور خاتون ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا بہت کھانا ہے، ہاں جی اپنے بچوں کا کھانا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر ہم آج اللہ سے سودا کرتے ہیں. ان کے ذہن میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور پھر یہ تو مہمان بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آج ہم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کریں گے. تو جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ کے مہمان ہمارے مہمان ہیں تو ہم ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ گھر لے گئے، کھانا تیار ہونے لگ گیا. کھانا تیار ہو گیا تو اب ظاہر ہے کھانا کم تھا، پتہ انہیں بھی معلوم تھا. تو اب وہاں پر انہوں نے ایک ایسا ہیلا اختیار کیا کہ وہ ہیلا اللہ کو بڑا پسند آیا. انہوں نے جب وہ کھانا پک کے سامنے آ گیا تو انہوں نے جو ہے نا وہ جہاں وہ وہاں پہ جو لائٹ آن تھی تو اس لائٹ کو بجھا دیا، یعنی اندھیرا کر دیا تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ میں بھی میزبان کے ساتھ. حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ایسی ایکٹنگ کرنا جیسے تم کچھ کھانا بنا رہی ہو، اور بناتے 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 بچوں کو جو ہے آپ کہنا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. پتھر رکھ دینا ہنڈیا کے اندر، بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے، تو پھر لائٹ بجھا دینا ایسے جیسے اٹھ کے جیسے ٹھیک کرنے لگی. بالکل یہ پورا ایک ہیلا اختیار کیا. اور پھر یعنی مہمان اصل میں بیسیکلی تھا نا کہ مہمان کو وہ اس کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ یار کہ میں شاید ان کا کھا رہا ہوں، یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ تو ان کی یعنی اس کا بھی خیال رکھا ہے جذبات کا. تو جب وہ یہ ہیلا کر لیا، اور یہ ہیلا اللہ کو بڑا پسند ہے. میں ابھی آگے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے پھر کیسے اس کا جو ہے وہ انعام دیا. جب یہ سارا کچھ کیا مہمان نے وہ کھانا کھا لیا، بچوں کو اس رات بغیر کھانے کے سلا دیا، خود کھانا نہیں کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا پیش کیا. ہاں جی خود کھانا نہیں کھایا، اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، مہمان کو کھانا کھلایا. اب یہ سارا معاملہ یا تو ان کے بچوں کو علم تھا یا سیدنا ابو طلحہ کو اور یا ان کی اہلیہ کو. اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو تو ظاہر ہر ایک چیز علم میں ہے. بالکل ایسے اللہ رب العالمین وہ عرش بنی پہ بیٹھے، وہ اپنے بندے کے اس عمل پہ اتنے خوش ہو رہے تھے، اور پھر اللہ نے وحی نازل فرما دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، اور جب صبح پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنا ہوا تو آپ بھی پھر مسکرا رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وحی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور پھر اسی طرح ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ساری آیت اللہ رب العالمین. اور پھر دیکھیے کہ اب جب یہ نے فرمایا بعجب اللہ من صنیعکم البارحہ، اللہ نے تعجب کا اظہار کیا یا خوشی کا اظہار کیا ہے آپ کی اس حالت کے اوپر جو رات آپ نے اختیار کیا تھا. واپس آتے ہیں ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. اسلام نے جو ہمیں بہترین تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے، ان میں جیسے ہم نے بات کی کہ ایک اعلیٰ اخلاق، شاندار اخلاق کہ جو اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری محبتیں بڑھ جائیں اور ہمارے اندر جھگڑے ختم ہو جائیں، حرص ختم ہو جائے، ایثار اور قربانی کا جذبہ کہ جب ہمارے پاس کم ہو تو بھی ہم دیں، جب زیادہ ہو تب تو ہم دیتے ہی ہیں، لیکن جب ہمارے پاس کم ہو تو اپنا جو حصہ ہے اس کو بانٹ کر دوسرے کو دے دیں، یا اپنا حصہ جو ہمارے پاس ہے خود بھوکے رہ لیں. اپنے جو مستحق آدمی ہے یا جو دوسرا بھوکا آدمی ہے اس کے پیٹ کو بھر دیں. اسلام اس چیز کی تعلیمات دیتا ہے، اور صحابہ کرام میں اور سلف صالحین میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، چند چیزیں سامنے پڑی ہیں، دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیا جائے، تو وہ اپنے دسترخوان پہ پڑی چیزیں اسے دے دیتے ہیں اور اللہ کے سہارے
وہ اپنا دن گزار لیتے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کے ایثار کے حوالے سے بات کریں گے محترم عبدالقیوم صاحب۔ صحابہ کرام کے ایثار کے تو کیا کہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی تھی اور ان کو سکھایا تھا کہ یوں ایثار کرنا ہے اور اس کا یہ اجر ہے۔ چند مثالیں پیش کیجیے۔ اچھا، ایثار جو ہے اسے سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح، کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو خود غرضی ہے، ایثار کی جو ضد ہے، اس کی اپوزٹ جو ہے وہ خود غرضی ہے۔ ایثار میں یہ ہے نا کہ اگر کوئی انسان خود ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر وہ کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس کے سامنے جب کوئی دوسرا شخص ضرورت مند آتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش میں لگ جاتا ہے، یہ ایثار ہے۔ اور خود غرضی کیا ہوتی ہے کہ کسی کا نقصان کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا، اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچنا، مجھے کیسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، صرف اسی چیز کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لینا، یہ خود غرضی ہے۔ تو دین اسلام جو ہے خود غرضی سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے دل کے اندر شح، لالچ، بخل یا اس جیسی طمع، مال کی طمع اور حرص جو ہے اس سے بچا لیا گیا تو وہی شخص کامیاب ہے۔ تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال کی حرص ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے الذی جمع مالا وعددا، کہ ایک شخص ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ مال جمع کرنا اور وہ گن گن کے رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر خرچ کرنے والا، کسی کو دینے کا کوئی اس کے اندر یہ عنصر ہے ہی نہیں، کسی کو عطا کرنے کا، کوئی ضرورت مند اس کے سامنے آ گیا ہے، کوئی اس کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے جو بے حد ضرورت مند ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے تو یہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو دین اسلام جو ہے یہ تو اس طرح سے کر رہا ہے نا کہ جو شخص لالچ کا، مال کی حرص کا شکار ہو گیا ہے، جبکہ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، شریعت اسلامی کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا ہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ خرچ کرنے کے لیے، کسی کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے انسان کا بہت زیادہ دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، اور اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ چیز کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے مشکل میں ہے تو احساس ہونا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کبھی مشکل وقت آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو بندہ ہے میرے سامنے ہے اس وقت، یہ شدید ضرورت مند ہے، تو یہ پوری کوشش میں لگ جائے کہ میں کسی طریقے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اور اس کی جو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے جس طرح کر کے دکھایا ہے، وہ میرے ذہن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آ رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کر کے جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ پہنچے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے انہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دیا۔ تو یہ مواخات مدینہ جو ہے یہ اس وقت چل رہی تھی، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ نے جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جو صحابہ کرام مدینہ آ رہے تھے، ان کے درمیان جو مدینہ کے انصار تھے، مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار، ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا ایک سلسلہ قائم کیا، انہیں جوڑا آپس میں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما انہیں قرار دیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بڑی آفر کر دی، کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے آپ کو
بھائی بھائی قرار دیا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں۔ اب بھائی بندی کا تقاضا یہ ہے، مواخات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے ہمارے درمیان، اور اسی طرح ساتھ ہی یہ ایثار بھی ہے ان کی طرف سے کہ عبد الرحمن جو ہیں وہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے پاس مدینہ میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ میری جائیداد ہے، یہ میری دولت ہے، میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا میرے پاس اور آدھا آپ کا ہوا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں اور عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تاریخ انسانی میں اس سے بڑی ایثار اور قربانی کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کر دینا، لوٹا دینا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ میں، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے آپ نے آفر کی، آپ کا شکریہ، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں لینا چاہتا۔ صرف ایک کام کیجئے، دلونی علی السوق، مجھے آپ مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ مدینہ منورہ میں کاروبار اور بزنس کہاں پر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی تجارت کی کہ وہ خود مدینہ منورہ کے بہت بڑے تاجر بن گئے تھے۔ تو ایثار کی یہ والی جو مثال ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اسے دیکھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دعا جو ہر پیغمبر کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو عطا فرماتا ہے کہ وہ پیغمبر جب بھی وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا، فوراً وہ دعا قبول ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں جو غزوات تھے، کتنا مشکل ترین مراحل سے پیارے پیغمبر علیہ السلام گزرے۔ طائف کی وادیوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے شہید کر دیے گئے، آپ کا خون بہایا گیا۔ یہ ساری مشکلات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے برداشت کی، لیکن وہ دعا جو مقبول دعا تھی اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایثار کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، ساری مشکلات برداشت کر کے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ اور وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قربانی کس کے لیے دی ہے؟ اپنی امت کے لیے دی ہے۔ اور وہ دعا رسول کریم علیہ السلام روز قیامت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے، اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو رسول کریم استعمال کریں گے۔ تو اس سے بڑا ایثار اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، لوگوں کی باتیں سنی، خون بہایا گیا، لہو لہان کیا گیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن مقبول دعا اپنی امت کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے۔ نہیں کی محترم میاں صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایثار اور قربانی کے حوالے سے ہم بہت سی مثالیں بھی قیوم صاحب نے بھی پیش فرمائی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہمیں سیرت کے واقعات میں ملتی ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمیں ایثار اور قربانی کی طرف کیسے جایا جائے؟ آج تو دیکھتے ہیں کہ حرص، لالچ، الا من رحم اللہ، چند لوگ ایسے بھی موجود ہیں یقیناً جو ایثار اور قربانی آج کے دور میں بھی کرنے والے ہیں، لیکن عموماً جو حرص والا، لالچ والا، خود غرضی والا رویہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جہاں تک بات ہے جی کہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ کیسے بیدار کریں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے صحابہ کا کردار اور ایثار کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ ہمارے لیے موٹیویشن بن سکتی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتی ہیں کہ کیسے ہم کب ایثار کریں۔ میں تاریخ کی کتب کی اسے کھنگار رہا تھا تو میرے سامنے ایک واقعہ آیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے گھر ایک سری بھیجی گئی۔ اچھا، جب اس کے گھر آئی تو اس نے سوچا کہ یار میرا جو فلاں دوسرا بھائی ہے، اسلامی بھائی،
ایک تو ہے نا جیسے وہ مواخات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی مہاجرین اور انصار کے مواخات، یا درمیان، ویسے یعنی سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں نا، اس بھائی تقاضے ہیں۔ کے تحت ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کا وہ خیال بھی رکھتے تھے کہ یار فلاں کے حالات کیسے ہیں، فلاں کو کیا ضرورت ہے، یعنی وہ اس کا خونی جی بھائی جی نہیں تھا۔ ہاں جی، خونی بھائی نہیں تھا، تو اس نے وہ سیری اپنے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دی کہ وہ اسے بنائیں اور بنا کے کھا لیں۔ تو جب اس کے گھر گئی تو اس نے بھی سوچا کہ یار میرا جو فلاں تیسرا بھائی ہے وہ اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میں اس کو بھیج دیتا ہوں۔ ایسے چکر لگاتے لگاتے وہ پھر اس پہلے شخص کے گھر آ گئی، 7 گھروں کا چکر لگانے کے بعد جس نے پہلے ارسال کی تھی۔ اللہ تو اس سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اظہار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ ایک واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ سیدہ ان کے عائشہ کا پاس، واقعہ ضرور سنتے ہیں۔ مجھے مطلب میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا کہ چیز گھر میں آئی ہے دوسرے کو دے دو، اس نے کہا دوسرے کو دے دو، اس نے کہا دوسرے کو دے دو۔ تو ہمیں اپنا مقابلہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج جی اپنی جی مجلسوں میں جی دیکھتے بالکل، ہیں یہ بہت کہ اہم بات آپ نے کی اور بہت اہم طرف آپ نے اشارہ کیا۔ واقعتاً جب ہم یہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر یہ رویہ اختیار کر لیں نا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹیکلی ایثار کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ اختیار نہیں کرتے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود غرضی ہمارے اندر وہ پروان چڑھتی ہے، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ ہمیں ہی مل جائے، کسی اور کو نہ ملے، اور پھر اسی سے ایک برائی حسد جنم لیتی ہے۔ اور پھر حسد وہ ایک طرف تو وہ انسان کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال، ان کو برباد کر دیتی ہے، دوسری طرف وہ انسان کی نفسیات کو اتنا ہرٹ کر دیتی ہے کہ انسان وہ نفسیاتی حوالے سے گر جاتا ہے۔ یعنی ایثار کو اگر آپ چھوڑتے ہیں نا تو پھر آپ ایسی معاشرتی برائیوں میں گر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں آج اپنا بہت معاشرے کا بہت بڑا حصہ اس طرح کی گہرائی میں گرا ہوا نظر آتا ہے کہ جس میں حرص، بخل اور لالچ اور اس کی بہتات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہمیں آئے روز یہ سننے کو ملتا ہے، میڈیا پر یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پر دھوکہ ہو گیا، فلاں پر نوسر بازی ہو گئی، فلاں پر چکر۔ تو اس کے پیچھے بھی آپ جب غور کریں گے تو بیسیکلی ہوتا یہی جذبہ کار فرما ہے کہ میرے پاس اور زیادہ آ جائے۔ وہ جو ٹھگی مارنے والا، دھوکے والا، فراڈ والا ہے، اس کی بھی کوشش ہے کہ میرے پاس آ جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جو شارٹ کٹ میں آگے بڑھنے کے چکر میں ہوتا ہے وہ۔ اور اگر اس کے برعکس وہ یہ رویہ اختیار کر لیں کہ ہم نے ایثار کرنا ہے، جو اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے ہم نے اس پہ خوش رہنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر ہم جو ہمارے پاس ہے ہم نے وہ مل بانٹ کر کھانا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ مواخات مدینہ کے وقت کس طرح وہ انہوں نے بانٹا تھا۔ عائشہ کا واقعہ بھی آپ بیان فرمانے لگے تھے۔ اور پھر ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں تو بڑی نادر مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، ان کے گھر ایک کھجور تھی۔ اب دیکھیے کہ ام المومنین ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی ہیں، گھر میں ایک کھجور ہے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اچھا اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو پوچھتا ہے کون، پوچھتی ہیں کون ہے، تو باہر بھی ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹیاں ہیں۔ تو پوچھتی ہیں بھئی کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں جی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیجئے، میری بچیاں بھوکی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ وہ نظر دوڑاتی ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کھجور جو انہوں نے اپنے لیے بھی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعض روایات میں آتا ہے اس کی تشریحات میں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی تھی انہوں نے، یا چلیں اپنے لیے بھی صحیح، تو اب ضرورت مند تھی نا ایک چیز ہے، لیکن انہوں نے وہ کھجور انہیں دے دی۔ اب دیکھیے آگے سے پھر ماں کی ممتا بھی دیکھیے کہ جب وہ کھجور اس ماں کے پاس آئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی تو اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور دونوں اپنی بیٹیوں، یعنی ایک جو دائیں طرف تھی ایک جو بائیں طرف تھی، وہ دونوں حصے ان کو دے دیے، ان کو کھلا دیے تاکہ ان کے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے، ان کو کوئی حوصلہ اور تسلی ہو جائے اور خود وہ بھوکی رہے۔
اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے جو معاملہ جو منظر دیکھا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں اللہ نے جسے دیں اور پھر اس نے اس کی پرورش کی، پھر اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کریں گے، جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے کیسا، یعنی ایک واقعے سے کیسا سبق نکل کر آیا کہ ایک تو ماں کی ممتا دنیا میں مثال ہے اثار کے حوالے سے، وہ نکل کر آئی، اور پھر آپ اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار دیکھیے کہ وہ تو اس عورت کی ماں نہیں تھی، لیکن وہ امتی ہونے کے ناطے، یعنی ویسے تو سب کی مائیں ہیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، النبی اولی بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، تو وہ انہوں نے یہی خیال کرتے ہوئے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے اپنی روحانی بیٹی کو جو ہے وہ کھجور دیتی، اور اس نے پھر اپنی سگی بیٹیوں کو کھجوریں دے دی، اور کیسے جو ہے وہ منظر ہمارے سامنے آ گیا۔ ایسے ہی یقیناً صحابہ کرام کے واقعات بہت ایمان افروز واقعات ہیں، ان سے جذبہ بڑھتا ہے ایثار کا، قربانی کا، اور ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ حرص کو، لالچ کو، طمع کو چھوڑ دیجئے، زندگی میں وہی ملنا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ حرص، لالچ اور طمع کے ساتھ رزق بڑھتا نہیں ہے، بلکہ انسان اگر قناعت پسندی اختیار کرے اور دوسروں کو دے، اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر بھی ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے، اس ایثار اور محبت اور قربانی کی وجہ سے کسی شخص کو اس کے رزق سے محروم نہیں کرتا۔ اس حوالے سے ہمیں تسلی رکھنی چاہیے اور دوسروں پر ایثار کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ لیتا ہوں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ایثار اور قربانی کی، اور رمضان المبارک کا تقریباً اختتام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے جو ہم نے اس رمضان میں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے، ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ دے جنہیں قبول کر لیا گیا اور جنہیں لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق مل گئی، ان کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی۔ ناظرین، یہ بہت زبردست موقع ہے۔ آج کا جتنا بچا وقت ہے، یا آج کا ایک دن ہے، عین ممکن ہے کہ کل رمضان نہ ہو، چاند نظر آ جائے اور عید کا دن ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دن کا اضافہ فرما دیں، ایک دن کا موقع یا ایک رات کا موقع اور دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آخری دن میں یا آخری گھڑیوں میں اور آخری لمحات میں، آخری چند دنوں میں اللہ کے سامنے مزید عبادتیں کیجئے اور قربتیں کیجئے، قریب ہو جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ آخری دن اپنے گزشتہ نیکیوں کا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ کوشش کیجئے کہ آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ قربتیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو جائیں، کہ یہ آخری موقع ہے اور اس کے بعد رمضان نہ رہے گا۔ اگلے سال رمضان نصیب ہونا یا نہ ہونا غیب کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگلے سال ہمارے کچھ رشتہ دار، احباب، دوست ایسے ہوں کہ جو رمضان میں ہمارے ساتھ نہ ہو، یا ہم خود ہی موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیے اور جلد از جلد توبہ اور استغفار کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیجئے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایثار اور قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ایثار اور قربانی انتہائی اہم چیز ہے۔ اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے، ہو سکتا ہے یہ آج کی آخری سحری ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے تو اس کے بعد ایک اور سحری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو وقت ہے، یہ جتنا بھی، اب تو چند ساعتیں بچی ہیں نا، کچھ گھڑیاں بچی ہیں، کچھ گھنٹے ہمارے پاس ہیں، تو ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اور ایثار کے حوالے سے میں جو گزارشات ناظرین کے سامنے کرنی چاہ رہا تھا، ایثار کا جو مطلب ہے اس میں کچھ وسعت بھی میرے خیال میں ہے، کہ یہ لفظ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ آپ کسی کو مال و دولت سے نواز دیں، کسی کو جو ہے
آپ وہ ضرورت مند آپ کو نظر آیا آپ اسے عطا کر دیں، اسے کھانا کھلا دیں، اسے کچھ دے دیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایثار ہے۔ لیکن ایثار کا جو مفہوم ہے وہ شاید اس سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، جی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اچھا اس میں پھر اینڈ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، جی عام مسلمانوں کے ساتھ دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ صحیح۔ اور اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ جی بیعت سے مراد کہ میں نے یہ عہد کیا تھا، اس کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی شامل تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم، جی تو حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا غلام، ان کا ایک غلام ایک گھوڑا خرید کر لایا جی ان کے لیے، ٹھیک، پیسے بھی حضرت جریر بن عبداللہ کے تھے اور انہی کے لیے ایک قیمتی اور نفیس قسم کا گھوڑا خرید کر لایا۔ ٹھیک، اور جب حضرت جریر نے ان سے پوچھا غلام سے کہ یہ کتنے میں خریدا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ 300 کا میں نے خریدا ہے۔ ٹھیک، تو حضرت جریر جو ہے انہیں حیرت ہوئی کہ اتنا قیمتی اور بہترین عمدہ گھوڑا جو ہے یہ 300 میں تم نے خرید لیا ہے۔ تو حضرت جریر کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس گھوڑے کا جو بیچنے والا تھا اسے شاید کوئی ایسی ضرورت آن پڑی تھی کہ اس نے اپنا یہ قیمتی گھوڑا، نفیس گھوڑا جو ہے اتنا سستا بیچ دیا، سستے داموں اسے فروخت کر دیا۔ جی تو جب اس گھوڑے کا جو مالک تھا، جو اسے فروخت کرنے والا تھا، اس سے بات ہوئی تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ یہ جو گھوڑا ہے اگر میں اس کے آپ کو 400 درہم دے دوں، صحیح، تو اس نے کہا بات تو 300 میں طے ہو گئی ہے، اگر آپ 400 دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اسی طرح بڑھتے گئے، جی ایک 100 کر کے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی قیمت کو بڑھاتے گئے، صحیح، اور 800 درہم جو ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی قیمت اسے ادا کی، صحیح، ڈبل سے بھی زیادہ، ڈبل سے بھی زیادہ۔ صحیح، تو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے اتنا سستا آپ کو مل رہا تھا جی تو آپ نے اتنی زیادہ اس گھوڑے کے مالک کو کیوں دے دیے؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں خیر گا۔ خواہی کا جذبہ رکھوں گا، صحیح، تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی قیمتی چیز کو جی بڑے سستے داموں میں ہمیں جو ہے یہ چیز شاید ایثار کے اور اخلاق کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے ضد ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمیں لوگوں کی اس طرح کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ سمجھنی چاہیے کہ جو شخص اپنی کوئی قیمتی ترین چیز بڑے سستے داموں فروخت کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے تو اس کی اس مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایثار کے اندر اور کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ جی عید قریب ہے، ہمیں جو ہے اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس میں ہمارے ہمسائے، ہمارے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں گلی محلے میں، اگر کوئی شخص مستحق ہے صحیح، اور ہم اپنے لیے تو عید کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے شاپنگ کر لی ہوئی ہے، نئے کپڑے، نئے جوتے، سب کچھ جو ہے پوری تیاری ہے، ہم نے کھانے پینے کا سامان جس طرح سے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے ہم نے کر لیا ہے، تو ہمیں ساتھ ہی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قریب میں کوئی ایسا ہمارا ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار، ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا دوست جو ان چیزوں سے محروم ہے تو اس کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے آخری بات میں ایثار کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا جی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ، جی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ صحیح،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر بھی ایثار کیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ جو جگہ ہے میں نے اپنے لیے جو ہے یہ رکھی ہوئی تھی کہ میری وفات کے بعد مجھے یہاں پر دفن کیا جائے، لیکن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایثار کا مظاہرہ کیا، اور وہ جگہ جو تھی جو انہوں نے اپنی تدفین کے لیے، اپنے دفن ہونے کے لیے رکھی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہیں دے دی، ایثار کیا. تو ایثار کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مالی طور پہ کسی کی ہیلپ کرنا یہ تو ہے ہی، ساتھ دیگر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کا اندازہ اور احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم نے اپنے ہر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کا بھلا کریں گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ایثار جو ہے وہ خود بخود ہمارے رویے سے، ہماری باتوں سے، ہمارے اخلاق سے ضرور نمایاں ہوگا. یقیناً محترم میاں صاحب، سحری اور افطاری کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور اب بھی جاری ہے. اس کے بعد جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایثار اور قربانی کا درس اسلام دیتا ہے، جو کہ حرص اور لالچ اور خود غرضی کے خلاف ہے. تو اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ اس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے. جی، ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بالکل آخری سحری بھی ہو سکتی ہے، یا ایک کا اللہ رب العالمین ہمیں مزید موقع عنایت فرما سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ رمضان یہ روزے جہاں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے تھے، وہیں ہماری تربیت کے لیے بھی تھے. ٹھیک ہے. اس تربیت میں ہی خیر خواہی اور احسار کا پیدا ہو جانا یہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ یہ صبح سے شام تک بندہ جب بھوکا خود رہتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار دوسرے جو ہمارے معاشرے میں بھوکے فاقے، مجھے تو صبح سے شام تک کہا گیا تو مجھے فیل ہو رہا ہے، تو جن کو بالکل عام دنوں میں بھی کھانا نہیں ملتا، عام دن بھی بھوکے رہتے ہیں، مجھے ذرا ان کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. یہ جذبہ اگر بیدار ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ایک یعنی انڈیکیٹ ہے، اسے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جو روزوں کا مقصد یا سبق ہونا چاہیے تھا، جو ہم اس سے تربیت ہمیں ملنا چاہیے تھی، وہ ہم نے حاصل کر لی ہے. اور اگر اس طرح کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا، یہ خیال اور سوچ بھی نہیں آتی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو وقت ابھی چند گھڑیاں ہیں، اس میں مزید اس کو جو ہے وہ سنوارنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک ایسے ہیرے نظر آتے ہیں کہ جن کی مثالیں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سیدنا ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک مدینہ میں باغ تھا 600 کھجوروں کا، اور وہاں پر وہ اپنے فیملی سمیت رہتے تھے. وہیں اندر ان کی حویلی تھی، وہاں میٹھے پانی کا اندر کنواں تھا، اور یہ بڑا مشہور باغ تھا کہ بڑا سرسبز اور بہت پھل آتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو اسی دوران ایک واقعہ آپ کے باغ میں نہیں بلکہ باہر دور کہیں مدینہ کے ارد گرد کہیں ایک ہوتا ہے کہ ایک یتیم بچہ، اس کا ایک باغ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ہمسائے کا باغ لگتا ہے. تو اب جب اس کے والد یعنی فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے باغ کے سیکیورٹی کے لیے وہاں پر ایک دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایک تو میرے باغ کی حفاظت ہو جائے، اور دوسرا جو ساتھ ہمسائے کا باغ ہے اس میں سے کوئی چیز ادھر نہ آئے، تاکہ یعنی معاملہ جو ہے وہ انتشار کی طرف نہ جائے. یعنی وہ اس طرح کر کے اس سوچ کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، جب اس نے دیوار شروع کر لی تو درمیان میں ایک جگہ پر ایک کھجور کا درخت آڑے آ گیا. وہ ہمسائے کا تھا، اس کا نہیں تھا. اب اس نے اس کو ہمسائے کو کہا کہ یار آپ یہ کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دیں یا مجھے دے دیں تاکہ میری دیوار جو ہے وہ سیدھی ہو جائے. تو وہ نہ مانا، وہ یتیم بچہ تھا. تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. تو آپ کے ساتھ جا کے یہ بات شیئر کی اور کہا کہ آپ سفارش کر دیں کہ وہ بات مان لے اور وہ درخت مجھے دے دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بلا لیا اور اسے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کو درخت یہ جو دے دیں تو میں آپ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا
اس نے کہا جی کہ نہیں میں یہ نہیں دینا چاہتا. اب نامعلوم کہ اس کے ذہن میں کیا تھا. بہرحال یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہیں تسلیم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہاں کے حکمران تھے, آپ کی بات نہیں مانی, تو پھر بھی آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کہ اب جو ہے اس نے نہیں مانی تو اب اس کے جو ہے وہ میں زبردستی ایسا کر دوں گا, نہیں, ایسا نہیں کیا. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان بھی شاید نہیں ہوگا, اسی وجہ سے اس نے اچھا انکار کر دیا. تو اب آپ نے یہ بات کہ اب آپ نے جب یعنی اس کی طرف سے اس طرح کا حوصلہ افزا بات نہیں ہوئی تو آپ نے بچے کو کہا کہ اب دیکھ لو یار میں نے تو کوشش کر لی ہے, اب کوئی نہیں معاملہ ہوا. تو ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بات سن رہے تھے, انہوں نے یہ بات بھی سن لی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بدلے میں کہی ہے اسے ایک درخت کے. تو وہ آرام سے اٹھے, خاموشی سے اٹھے, اور جب وہاں سے وہ اٹھ کے جانے لگے تو وہ جو آدمی جس کا درخت وہ آ رہا تھا اسے جا کے کہنے لگے یار تو مجھے وہ ایک درخت کے بدلے تو میرا باغ لے لے گا. اس نے کہا جی آپ کا باغ کون سا ہے؟ اس نے کہا جی وہ باغ ثابت بن دہدہ, یعنی جو اپنے باغ کا نام تھا وہ باغ, یہ وہ باغ جس میں وہ پانی میٹھے. اس نے کہا جی وہ تو مدینے کا بڑا اعلیٰ ترین باغ ہے, تو یار وہ آپ کا, یعنی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں جنت کی جو ہے نا وہ خوشخبری دی ہے, جنت کا کہا ہے, تو میں اصل میں وہ درخت نہیں لے رہا, میں اس باغ کے بدلے میں تو جنت کا سودا کر رہا ہوں. تو پھر دیکھیے کہ وہ شخص اس کے لیے تیار ہو گیا, وہ درخت اس کو مل گیا. اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیے ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں باغ کے باہر سے اپنی اہلیہ کو آواز دیتے ہیں کہ بھئی باہر آ جاؤ. آگے سے اہلیہ پوچھتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے, ہمارا باغ ہے, یعنی بچے ہیں, سارا کچھ ہے, تو کہاں چھوڑ کے جانا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے سودا کر لیا ہے, اس کو بیچ دیا ہے, آپ آ جاؤ باہر. انہوں نے پوچھا کسے بیچ دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغ میں نے اس ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے جس کی درخت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو ہے وہ بشارت دی تھی کہ اور پھر جب ان کی اہلیہ نے, آپ تربیت دیکھیے نا, ان کی اہلیہ کی تربیت بھی پھر ایسی تھی. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی سنا اگر کوئی آج کل کی کوئی خاتون ہوتی یا اس طرح حرص و لالچ کی ماری ہوئی تو وہ تو قطعاً ایسی بات نہیں کر سکتی تھی, بلکہ وہ کہتی کہ بہت گھاٹے کا سودا کیا, کیوں ایسا کیا, ہماری تو مستقبل اس کے ساتھ جڑا تھا, ہمارا تو کھانا پینا اس کے ساتھ جڑا تھا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نے تو بہت ہی اچھا سودا کیا ہے. ہاں جی. اور اب دیکھیے کہ اگر ہم جو ہمارے دنیا کی گنتی ہے نا, اب اس حوالے سے دیکھیں کہاں ایک درخت اور کہاں 600 کھجوروں کا زبردست باغ, زبردست پھل دینے والا اور میٹھے پانی کا جس میں کنواں موجود, وہ باغ, اور پانی کی اہمیت تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر انہوں نے وہ سارا کچھ دے دیا, اور پھر آگے سے اہلیہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی, انہوں نے ایثار کیا آخرت کو اس دنیا کے اوپر. ناظرین, ایثار اور قربانی کے جذبے کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ایثار کا جذبہ پیدا کر دے, حرص لالچ طمع ہمارے دلوں سے نکال دے, ہمیں وہ یقین آ جائے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی ہمارے لیے تھا, جو ہمیں نہیں دیا وہ ہمیں کسی صورت میں ملنے والا نہیں تھا. جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ ہمارے اوپر ہر صورت آنا تھی, اور جو ہمارے اوپر نہیں آئی وہ ساری دنیا بھی کوشش کرے تو ہمارے اوپر نہیں آ سکتی. دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے لیے قربانیاں دیں. اللہ کے ہاں یہ سب لکھا جا رہا ہے, اللہ کسی کو اس کے اجر سے محروم نہیں کرتا. آج اگر آپ اپنے منہ کرنے والا کسی غریب مسکین کو دے دیں گے تو وہ اللہ کے ہاں جنت میں اس سے بہتر شکل میں مل جائے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. جو تم اللہ کے راستے میں آج دو گے, جو قربانی آپ دو گے, وہ اللہ کے ہاں تم اسے پاؤ گے, وہ بہتر ہوگا, اس سے زیادہ بہتر اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عطا فرمائے گا. ناظرین, رمضان المبارک کی شاید ممکن ہے کہ آخری سحری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. ہم اس گھڑی میں آخری لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعائیں ہم نے کی ہیں, جو عبادتیں ہم نے کی ہیں, جو قربتیں ہم نے اختیار کی ہیں, لیلۃ القدر کی عبادت کی کوشش کی ہے, ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. محترم میاں صاحب, دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك ودأونا بدعائك اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما، اور اس ماہ رمضان کے اسباق کو ہمارے باقی مہینوں میں بھی ہم اپنی طبیعتوں میں شامل کر لیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اے اللہ جو مشکلات اور مصیبت میں ہیں، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں تندرستی میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری عاقبت کو بہتر بنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، رمضان المبارک کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ بڑے شوق اور جذبے سے اسے دیکھتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہاں پہ حاضری اور گفتگو قبول فرمائے، اسے اپنے لیے خالص بنا دے اور اسے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس رمضان میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ جو اسباق ہم نے دیکھے ہیں، جو اشارے ہم نے ان پروگرامز میں کیے ہیں، پروگرامز میں صرف اشارے کیے جاتے ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کو سیکھنے کا، دین کو سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم ان مراکز کی طرف، ان جگہوں کی طرف یا ان کتب کی طرف رخ کریں کہ جن کے اندر یہ سرمایہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی طرف چلے جائیں، احادیث مبارکہ کی طرف چلے جائیں، ان سے سیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک سے ہم نے جو استفادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگلا پورا سال یا اگلی پوری زندگی اس سے ہمیں ہمیشہ مستفید فرماتا رہے۔ یاد رکھیے کہ نیکیوں کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق ملے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں قبول ہو جائیں تو اس کے بعد ان نیکیوں کو اپنی روٹین بنا لیجئے، ان نیکیوں پر قائم ہو جائیے، یہ آپ سے چھوٹ نہ جائیں، یہ کہیں دور نہ ہو جائیں، دوبارہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، دوبارہ اس راستے سے جس پر ہم آ گئے ہیں اس سے پھر ہم دوری اختیار نہ کر لیں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کو تسلی دیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ جو لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کی مدد کیجئے، صدقات و خیرات دیجئے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر دینا نہ بھولیے گا، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور یہ عید سے پہلے لازمی طور پر اسے ادا کر دیا جاتا ہے، اور اگر اسے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، ایمان پر رکھے، یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ میں مشکور ہوں اپنے معزز مہمانوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ محترم عبدالقیوم صاحب،
اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے بہت شکریہ. جی پیغام ٹی وی کا آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. میاں صاحب بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شامل رہے ہیں. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ، اور پیغام کی ٹیم کا جو اس ساری ٹرانسمیشن میں شامل رہی اس کا بھی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیشہ پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلا دیجئے، لوگوں کو پیغام کے ساتھ جوڑیے، خود بھی جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.